السلام علیکم ڈیری ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے سے ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ اس میں دو ناول ہیں، تو دوسرا ناول رومانٹک ہے اور پہلے ناول کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور اچھا سا رسپانس دیجیے گا، اور چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لے۔ تو چلے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ پنکی جی، آپ سے کوئی شخص ملنے آیا ہے اور اپنا نام اسلم بتاتا ہے۔ عقب سے آئے ملازم کی آواز نے اس کے تھرکتے پیروں کو جھٹکے سے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ کیا نام بتایا ہے اس نے؟ پسینے سے شرابور وجود ریس نے مڑ کر تحیر سے استفسار کیا تھا۔ جی اسلم، پیغام دینے والے ملازم نے مؤدبانہ انداز میں دہرایا تھا۔ اسلم، اس نے کپکپاتے لبوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے زیر لب کہا تھا۔ آپ کہاں کھو گئی ہیں پنکی جی؟ وہ شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے، میں نے اسے ڈائننگ روم میں نہیں بٹھایا، گھر کے باہر ہی کھڑا ہے۔ آپ اگر کہتی ہیں تو اسے کہہ دوں کہ آپ مصروف ہیں، ابھی نہیں مل سکتی، پھر کبھی آ جائے۔ ویسے عجیب میلا کچیلا شخص ہے، مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی جی اس کو دیکھ کر، جب اس نے کہا پنکی جی کو میرا نام بتا دو، وہ مجھ سے ضرور ملنا چاہیں گی۔ لو بھلا بتاؤ پنکی جی، جو بڑے بڑے امرا کو انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھتی ہیں، اس عجیب شخص سے ملیں گی؟ اس نے اپنی بات سے محفوظ ہوتے ہوئے کہکا لگایا تھا۔ ان کو عزت سے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اور کچھ ٹھنڈا پیش کرو، جب تک میں چینج کر لوں، پنکی نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے گھنگرو کھول کر ایک طرف اچھالتی ہوئی ہال سے نکل گئی تھی۔ ملازم بھی اس کے چہرے کی مسلسل بدلتی رنگت پر جی بھر کے حیران ہوتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں جاتے اس نے اپنا چہرہ دھویا تھا، چست لباس تبدیل کر کے سادہ جوڑا زیب کیا تھا، پھر لڑکھڑاتے قدموں اور کپکپاتے وجود لیے ڈائننگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں کہتا ہوں نکالو اس گندگی کو گھر سے، ورنہ جان سے مار ڈالوں گا میں اسے۔ کیا چاہتی ہیں آپ کہ اس کا وجود ہمارے لیے جگ ہنسائی کا باعث بنے؟ اس کی سماعتوں سے اس کے بڑے بھائی کی ایک رخت آواز ٹکرائی تو وہ 13 سالہ ننھا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ ارے قسم خدا کا، ہمیں تو تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب یہ تیسری جنس ہے، جب پہلی بار اس نے میرے کمرے سے لپسٹک چرا کر لگائی تھی۔ یہ ٹھیک کہتا ہے اسلم، نکال باہر کرو گھر سے اس کو۔ اس کی دائی کے انتہائی نازیبا الفاظ اس کی سماعتوں میں گھول گئے تھے۔ لیکن اتنا چھوٹا ہے، کہاں جائے گا؟ اس کی بیوہ بیمار ماں کی نحیف آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، جس میں زمانے بھر کی بے بسی بسی تھی۔ اور کہاں جانا ہے؟ اپنے جسم میں جائے یا ہماری بلا سے بھاڑ میں جائے، بس ہماری جان چھوڑ دے، ورنہ ہم لوگوں کو تانے ہی مار ڈالیں گے ہمیں۔ تائی نے ناک منہ چڑھا کر کہا تھا، اور اس کے بعد ماں کی لاکھ منت اور ننھے وجود کی سسکیوں کا اسلم پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ موسم سرما کی یخ بستہ رات اس نے سڑک پر ٹھٹھراتے ہوئے گزاری تھی۔ اس کے بعد کئی راتیں جس میں سے اس نے کبھی بھوک کاٹی اور کبھی جنسی درندوں کی ہوس کا نشانہ بنا۔ اس دوران اس نے کئی بار درد کی شدت میں ماں کو پکارا اور کئی بار موت کی تمنا کی، مگر نہ تو ماں اس کے آ سکی اور نہ ہی موت مہربان ہوئی۔ اسی دوران ایک روز سڑک کنارے اس کے سسکتے وجود پر کسی کی نظر پڑی تو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ جب بخار اور درد کی شدت میں کمی آئی تو اس انسان کی پہچان اسے گرو کے نام سے کروائی گئی تھی۔ گرو ایک نیک دل انسان تھا جس نے نہ صرف اس کے زخموں پر مرہم رکھا بلکہ اسے 2 وقت کے اچھے کھانے کے ساتھ ساتھ سر چھپانے کو چھت بھی دی تھی، اور اسے اپنا نام بھی دیا، پنکی۔ وہ جو بڑا ہوتا گیا، گرو نے اسے سمجھایا کہ پیٹ کا دوزخ بڑھنے کے لیے اسے اپنے جیسے باقی افراد کی طرح محفلوں میں ناچ گانا کرنا پڑے گا، ورنہ بھوک اس کی جان کی دشمن بن جائے گی۔ گرو سے متفق ہونے کے باوجود اسے ناچ گانے میں ہچکچاہٹ اور فطری شرم محسوس ہوتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہچکچاہٹ بھی بھوک اور غربت کے خوف تلے کہیں دب گئی تھی، اور چند ہی سالوں میں وہ پنکی سے میڈم اور پنکی جی کے نام سے پہچانے جانے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا، پرویز سے پنکی اور پنکی سے پنکی جی کے سفر میں اس نے کیا کیا کچھ کھویا، کیا پایا تھا۔ بہرحال وہ قلیل وقت میں محفلوں کی جان ہو گیا تھا۔ صورت تو یوں بھی حسین تھی، پھر اس کے فن سے متاثر ہونے والوں کی کمی بھی نہ تھی۔ یوں چند ہی سالوں میں وہ عروج کی بلندی پر پہنچ گیا تھا۔ بڑے بڑے امرا کو اس سے ملنے اور اپنی محفل میں مدعو کرنے کے لیے کئی کئی ہفتے تک انتظار کرنا پڑتا۔ یوں زندگی دھیرے دھیرے آگے بڑھتے گئی تھی۔ کبھی کبھی ماں اور چھوٹی بہن کی یاد شدت سے آتی، پھر وہ دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیتا کہ ماں اور بہن سے دوری ہی ان کی بہتری ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیمار بیوہ ماں اور بہن بڑے بھائی اور تائی کے عتاب کا نشانہ بنے۔ اس کا بڑا بھائی اسلم، چونکہ اپنی تایا زاد میں دلچسپی رکھتا تھا اور دونوں جانب کی باہمی رضامندی سے ان کی باقاعدہ منگنی ہو چکی تھی، اس لیے وہ تائی کی ہر بات کو حرف آخری تصور کرتا تھا۔ پہلی اور آخری بار تائی کے ہی بھڑکانے پر اسلم نے اسے نہ صرف پیٹا تھا بلکہ ماں کی لاکھ منت سماج کے باوجود اسے گھر سے بے دخل بھی کر دیا تھا، اور آج وہی اسلم اس کے دروازے پر آیا تھا۔ وہ بھائی جو 15 سال پہلے اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا، آخر آج ایسی کیا وجہ ہوگی جو اس کے بھائی کو اس کے دروازے تک لے آئی تھی؟ اس کے ذہن میں ماضی کی تلخیوں سمیت نیا سوال ابھرا تھا، جسے بظاہر جھٹکتے ہوئے وہ اپنی لرزش پر قابو پاتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ کیسے ہو میرے بھائی؟ جو ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اسلم والہانہ انداز میں اس کی جانب لپکا تھا۔ جی میں ٹھیک،
الحمدللہ اس نے تحیر سے اپنے بھائی کا انداز دیکھا جو چند سال پہلے سے گالی تصور کرتا تھا، جسے اس انداز میں میرا تھا جیسے چھوٹے بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہ رہ سکتا ہو۔ خیریت سے آنا ہوا۔ اس نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو جوڑ کر اپنے جملے ترتیب دیے تھے۔ آج بھی اس میں کہیں نہ کہیں وہ ننھا بچہ زندہ تھا جسے اسی سگے بھائی نے زرد و کوب کر کے گھر سے بے دخل کیا تھا۔ وہ اتنا دولت مند ہونے کے باوجود آج بھی اس میلے کچیلے اسلم سے گھبرا رہا تھا۔ وہ دراصل پرویز بات کچھ یوں ہے کہ اماں کی وفات کے بعد میرے مالی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ پہلے تو اماں کے علاج پر ہی پیسے خرچ ہوتے تھے، اب ان کے بعد اور بہت سے مسائل نے جنم لے لیا ہے جن میں سے میں اکیلا نبٹ نہیں پا رہا۔ دراصل چھوٹی کی شادی تائی کے چھوٹے بیٹے عمران سے کر دی تھی۔ اس ذلیل کو ایک لت لگی، یہ تو بہت بعد میں علم ہوا۔ بہرحال اب تو وہ کمانے کے قابل بھی نہیں رہا، اس لیے مجھے ہی چھوٹی اور اس کے بچوں کا خرچ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ سیدھی ہی بات ہے، میرے اپنے بچے بھی ہیں، اوپر سے تائی کو بھی کینسر ہے جیسے مرض نے آن لیا ہے۔ بس ان کی دوائی بھی مجھے ہی لانی پڑی ہے کیونکہ ان کا اپنا بیٹا تو کسی کام کا نہیں رہا، نشے کی عادت اسے بالکل ہی نکما کر دیا ہے۔ سننے میں آیا ہے تم بڑے امیر ہو گئے ہو یار، اکیلے اتنے پیسے کا کیا کرو گے؟ اپنوں کی مدد کر دیا کرو، بڑا ثواب ملے گا، اور یقین کرو امی کی روح بھی تم سے خوش ہو جائے گی۔ ماں کی تو یوں بھی یہی چاہت تھی کہ اس کی اولاد ہمیشہ ایک ساتھ رہے، تو ان کی خواہش سمجھ کر ہی کچھ خیال کرو ہمارا، آخر ہم تمہارے خون کے رشتے دار ہیں، تمہارے اپنے۔ وہ جو اپنے بھائی کی موجودگی سے گھبراہٹ کا شکار تھا، عرصے بعد ملے بھائی کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر کتنی دیر پتھر کا بت بنا کھڑا رہا تھا۔ یہ وہی بھائی تھا جس نے باپ کے بعد باپ کا کردار ادا کرنا تھا، مگر تائی کے بھڑکانے پر لمحہ لگا تھا اسے غیر ہونے میں۔ آج وہی بھائی سے خون کے رشتوں کی اہمیت بتا رہا تھا جسے رشتے کی اہمیت اب تک معلوم نہ تھی۔ اسی بڑی بھائی نے اس کی ماں کو اس سے دور رکھا تھا، اور آج وہی اسے ماں کی روح کے نام پر ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا۔ بڑا ہی خود غرض انسان تھا جس نے اپنی محبت پانے کے لیے بہن کو اس بگڑے ہوئے تائزال سے بیعت دیا تھا۔ سب جانتے تھے وہ لڑکا لڑکپن سے ہی آوارہ لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، مگر اس پر اپنی محبت پانے کا جنون سوار تھا۔ جب بھی پرویز کو تو وہ چھوٹی عمر میں ہی زمانے کے سرد و گرم سہنے کے لیے گھر سے بے دخل کیا ہی تھا، ساتھ تائی کے ایک بار کہنے پر چھوٹی بہن کو بھی آوارہ تائزال کے ساتھ بیاہ دیا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نشے کا عادی بھی ہو گیا تھا۔ اولاد کو ماں سے دور کر کے بہن کی زندگی برباد کر کے آخر وہ کس موسی سے خون کے رشتوں کی اہمیت بتا رہا تھا؟ پرویز اس کا گریبان پکڑ کے سب کچھ پوچھنا چاہتا تھا، اور اب تو وہ جس مقام پر تھا چاہتا تو اسلم کا منہ توڑ دیتا، ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا یا جو دل چاہے کر لیتا۔ اب اسلم اس کا کچھ بگاڑنے کے قابل بھی نہیں تھا، مگر جب پرویز بولا تو فقط اتنا بولا تھا، ٹھیک ہے بھائی جان، چھوٹی اور اس کے بچوں کا ماہانہ ضرورت کی ہر چیز اور خرچ مل جایا کرے گا، تائی جان کی دوائیں بھی پہنچ جایا کریں گی، بس کوشش کیجیے گا آئندہ آپ میرے دروازے پر نہ آئیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ جیسے انسان کی معاشرے میں میرے باعث عزت کم ہو، یا آپ جیسے شرفا کا میرے جیسی گندگی سے میل ملاپ آپ کی جگ ہنسائی کا باعث بنے۔ بظاہر اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ اندر سے کس ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا یہ وہی جانتا تھا۔ بھائی اور تائی کے دیے سب زخم تازہ ہو گئے تھے۔ پرویز نے آج انہی کے الفاظ اپنے لیے دہرائے تو اس کا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ یہ کیسے دوغلے رشتے تھے؟ جب وہ کمزور مجبور تھا تو انہیں رشتوں نے دھکار دیا تھا، حتیٰ کہ کبھی ماں کی صورت تک نہ دیکھنے دی۔ اس وقت انہیں رشتوں کا کہنا تھا کہ تم ہمارے لیے باعث شرمندگی ہو، اور آج جب وہ طاقتور ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، تو کسی کو اس کے خواجہ سرا ہونے پر اعتراض نہیں تھا۔ ساری بات پیسے کی ہے، انسان کی اہمیت کچھ بھی نہیں۔ اگر جیب خالی ہو اور وہ کمزور ہو تو برے وقت میں یہی رشتے مڑ کر بھی نہیں دیکھ پیسہ آتی سب رشتے شکر سے میٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا اور آنسو بہنے کو بےتاب تھے، مگر وہ اس انسان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا جسے رشتوں کی قدر تھی۔ وہی اسلم جو چند برس قبل اس پر شیر کی طرح دھاڑا تھا، آج اس کے دھکارنے پر بھی ڈھیٹ بنا کسیانی سی ہنس کر چلتا بنا تھا۔ آخر اس نے بڑا مارکا مارا تھا بہن کی ذمہ داری سے جان چھڑا کر، اور آج وہ تائی بھی اسے بوجھ لگ رہی تھی۔ چند سال پہلے جس کے کہنے پر اس نے ننھے پرویز کو گھر سے نکال کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا، مگر سلام تھا اس انسان پر جس نے اتنا ظلم سہنے کے باوجود بھی ان دوگلے رشتوں کی کفالت کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ ختم شد۔ دوگلے لوگ، تہمینہ فردوس۔ یہ چھوٹا سا افسانہ تھا۔ تو اسلم جیسے لوگ دنیا میں بہت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور پرویز جیسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ویسے اگر میں اپنا پرسنل اوپینین دوں تو جو یہ لوگ ہوتے ہیں ان میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا نا، مطلب وہ جس طرح کے پیدا ہوئے ہیں ان کو پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کرے جیسے نارملی بچوں کو کیا جاتا ہے، مطلب ان کو پڑھایا لکھایا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں وہ بھی پھر اس طرح کا جو گانا بجانا ہے اس طرف نہ آئے۔ جب ان کے ماں باپ جو ہے ان کو دھکار دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس آخری راستہ یہی بچتا ہے۔ ہاں کچھ ہوتے ہیں جو جن کی تھوڑی لک چل جاتی ہے تو وہ پھر آگے مزید پڑھتے ہیں، یا کسی اچھے کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں تو آگے پڑھتے ہیں، پھر وہ جا کے کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بچہ یا انسان اس طرح کا ہے
تو ان کے گھر والوں کو چاہیے اس کی مدد کریں، مطلب اسے پڑھائیں لکھائیں تاکہ وہ بڑا انسان بنے، اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ اس کا اچھے معاشرے میں ہو، سارا کچھ ہو. کیونکہ میرا بس یہی ایک چیز کہنی ہے کہ وہ جو بھی ہیں ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. مطلب انہوں نے خود نہیں کہا ہوتا کہ ہم نے ایسا بننا ہے. ہم سب کو بنانے والی ذات جب اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر سوال اٹھانے والے. ہماری اتنی اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بنائی ہوئی پر سوال اٹھا سکیں. لیکن پھر بھی آج کل کے یہ لوگ کہاں یہ سمجھتے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ہدایت دے جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. باقی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہمت دے تاکہ وہ صحیح راستے کا انتخاب کریں. تو یہ تھا افسانہ، تھا تھوڑا سا چھوٹا سا تھا، اور یہ آگے جو ناول ہے یہ تھوڑا رومانٹک ناول ہے. مطلب شاید رمضان اسپیشل ہے یا عید اسپیشل ہے، ایسا ہی ہے کچھ. کیا بنے گا اس لڑکی کا. دنیا کی لڑکیاں ڈھنگ سے سوتی ہیں، کوئی سلیقہ ہوتا ہے کوئی ڈھنگ ہوتی. مہارانی تو پورے بیڈ پر سوتے ہوئے سوئمنگ کرتی ہے. اٹھ جا بیٹا آدھا دن چڑھ گیا ہے، اٹھو فوراً نیچے آ. ماما نیند آ رہی ہے، بس تھوڑی سی دیر اور نا. اف ماما یار یہ پردے کیوں ہٹا دیا، ابھی تو ایگزام ختم ہوئے ہیں. مگر نہیں نمرا بیگم کو تو بس اٹھانا ہے صبح صبح. سلوا 11 بج کے ہیں، اٹھ جاؤ میری جان. رمضان سے پہلے ہم نے سب شاپنگ بھی تو کرنی ہے، پتہ ہے نا. پھر رمضان میں کتنی مصروفیت ہو جاتی ہے. رمضان میں دینے کے لیے کپڑے بھی خریدنے ہیں، اور اس بار شاپنگ بھی ڈبل کرنی ہے کیونکہ سلوا پھر سے سو گئی. اف یہ لڑکی. نمرا بیگم نرمی سے اپنی لاڈلی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی. سلوا اٹھ جاؤ میری جان. ماما بس تھوڑی دیر پلیز. اوکے تھوڑی دیر بس، میں جا رہی ہوں. فوراً نیچے آؤ، یہ اپنا نائٹ ڈریس چینج کر کے آنا. پتہ ہے نا تمہاری دادی کو اس رفولیے میں گھومنا پسند نہیں ہے. میں آتی ہوں چینج کر کے، آپ جائیں. گڈ مارننگ ایوری باڈی. حمزہ حیدر اور یسرا بیگم کا اکلوتا بیٹا ہے جس میں ان دونوں کی جان بستی ہے. ارے واہ میرا شیر جاگنگ سے آ گیا. ڈیڈ جاگنگ نہیں جم سے. میں نے تھوڑی سی جاگنگ کی بس، پھر جم میں پش اپ کیے، سب کو ہرا دیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. بس کرے آپ میرے بیٹے کو ناشتہ بھی کرنے دیں. تھک گیا ہوگا. لو بھائی ہماری تو اب کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. چلے نہیں کرتے آپ کے بیٹے سے کوئی بات جو حکم آپ کا ملک عالیہ. ہاں آپ دونوں سٹارٹ کیجئے، میں بس شاور لے کر آتا ہوں. حمزہ جوس کا گلاس خالی کر کے اوپر بھاگ گیا تھا. چاند سا چہرہ، ستارہ سی آنکھیں، سندلی مخملی سی باہیں ہوں. بوائے زلف کو گلاب کی مانند، یوں جبیں مہتاب کی مانند. صاف دل اور ادا بھی یہ، اور حساس باوفا بھی. بس کچھ دن اور پھر میری جان، میرا چاند، میرے چودھری کا چاند. پہنچل تو میری ہو جاؤ گے. صرف حمزہ کی میں تمہیں کیسے بتاؤں کتنی محبت تم سے کرنے لگا ہوں. ہر گزرتا دن مجھے تمہاری اس قدر قریب لگتا ہے. حمزہ اپنی خوابوں کی شہزادی کی تصویر سے باتیں کرتے فوراً موبائل ٹیبل پر رکھتا ہوا شاور لینے گھس گیا تھا. بہو بات کیا آپ نے سلوا سے؟ نہیں ماں جی، وہ سلوا نیند میں ہی ہے. فریش ہو کر نیچے آ جائے تو رہنے دیجیے آپ، ہم دونوں خود ہی بات کر لیں گے. سلمان بیٹا تمہارا کیا خیال ہے اس رشتے کے بارے میں؟ لڑکا بھی دیکھا والا ہے، بچپن سامنے گزرا ہے، کتنا فرمانبردار ہے. سب سے بڑھ کر ہمارے سامنے والا بنگلو ہے. کوئی ٹینشن ہی نہیں. سلوا کی ہماری نظروں کے سامنے رہے گی. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے سلمان. ماں جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پسند تو مجھے بھی ہے، مگر سلوا کی رضامندی بھی تو جاننی ضروری ہے. کیا ضرورت ہے سلمان اس کی رضامندی کی؟ ماں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس سے اپنے اچھے برے کا کیا پتہ. بچی ہے، پتہ ہے 10 جوڑے نکلواتی ہے، مگر پھر بھی لیتی وہی ہے جو مجھے پسند ہو. ایسا نہیں ہے وہ اپنی پسند کے پہن نہیں سکتی، بلکہ وہ یہ اچھی طرح جانتی ہے ہم اس کا اچھا ہی چاہیں گے. بہو سلمان ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں سلوا کی مرضی بھی جاننی ہے. حمزہ بلیک پینٹ شرٹ پہنے سیٹی بجاتے ہوئے اپنی دھن میں خوش آتا ہوا نظر آ رہا تھا. آج تو میں سلوا کو یہ ساری چاکلیٹ دے دوں گا. بہت تنگ کر لیا. میں آج اپنے دل کی ساری بات بتا دوں گا. اپنے جذبات سے ذات محبت نہیں چھپا سکتا میں. ہوپ فار دا بیسٹ حمزہ. یہ فلاور اور پرفیوم تو ضرور پسند آئے گا. السلام علیکم. جیتی رہو میری گڑیا. آؤ بیٹھو. کیا لوگی ناشتے میں؟ آج تو اپنی دادی کے ساتھ میں بریک فاسٹ کروں گی. ویسے مجھے تم سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے. یوں سمجھو ہم تینوں کا فیصلہ ہے. کیسا فیصلہ؟ تمہاری شادی کا. انفیکٹ تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ بھی آیا ہے. ماما یہ دادی کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سا رشتہ؟ کس بارے میں بات کر رہی ہیں دادی؟ اس کے بارے میں ہی جو تمہارا دیوانہ بنا پھرتا ہے. سلوا پورے گھر میں چیخ چیخ کے تمہارا نام کا گانا گاتا ہے. بٹ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی ماما. اور اسے تو بالکل نہیں، بالکل فول اور امیچور ہے. پلیز یہ کیا بات ہے؟ بچپن سے بھائی بڑے ہو کر شادی کر دو. نیور. بچپن میں بھیا اور بڑے ہو کر سیاں. اینڈ دس از مائی لاسٹ ڈیسیژن. یو آل مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ.
میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ لوگ اتنا ہی چاہتے ہیں تو پلیز کسی اور سے کروا دیں، اسے نہیں جو ہر وقت پتنگ کی ڈور کی طرح کٹی ہوئی پتنگ کے پیچھے بھاگتے پھرے۔ مجھے ویسے بھی آگے پیچھے گھومنے والے لڑکے پسند نہیں ہیں، کچھ روب ہو، کوئی پرسنالٹی ہو، بس ڈم شم جا کے باڈی بنا کے کوئی ہیرو نہیں بن جاتا۔ حمزہ یہ سب سن کے وہیں پتھر کا ہو گیا تھا۔ سلویٰ جب حمزہ کو سامنے دیکھتی تو فوراً وہاں سے موو آن کر گئی تھی۔ بیٹا تم آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ تم جانتے ہو نا یہ کتنی بیوقوف ہے؟ جی آنٹی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بولو۔ آپ وہ کرے جو سلویٰ چاہتی ہے۔ بیٹا آپ ناراض مت ہو، میں سمجھاؤں گی اس کو۔ نہیں آپ پریشان مت ہو، شادی تو میری سلویٰ سے ہی ہوگی، بس اس کے لیے رشتہ دیکھیے۔ ایک دن ہم احمد کے گھر والے رشتے کے لے کر آ گئے تھے، انہیں سلویٰ بہت پسند آئی تھی اور گھر میں ہی سلویٰ کی رسم ہو گئی تھی۔ احمد کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یوز کرنے سے تو تمہیں فیس بک یوز کرنے سے تو تمہیں جب میں نے کہا دیا میرے پیرنٹس کو مسئلہ نہیں ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی جو تم مجھ پر اتنے حکم چلا رہے ہو، تم صرف میرے منگیتر ہو بس۔ آواز نیچی بہت دیکھی ہے تم جیسی چھوٹی اور نام کی دیندار۔ ایکسکیوز می، میں کیسی ہوں، میرے دل میں کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ کسی کو اپنا دل نہیں دکھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور ایک چیز فیس بک یوز کرنے سے کوئی بدکردار نہیں ہو جاتا۔ ہاں فیس بک چلاتے چلاتے تم لڑکیاں جانے کتنوں سے میسج پر بات کر لیتی ہو، اچھی طرح جانتا ہوں میں۔ جسٹ شٹ اپ، آر یو کریزی؟ ہم لڑکیاں تمہیں ایسی لگتی ہیں؟ فیس بک یوز نہ کرو، واٹس ایپ یوز نہ کرو، واٹس ایپ پر ڈی پی نہ لگاؤ، ان انسٹال کر دو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ واٹس یور پرابلم مین؟ آئی فیل دیٹ احمد یو نیڈ اے ٹریٹمنٹ۔ او ہیلو مس ایٹیٹیوڈ، زبان سنبھال کر بات کرو، اپنی اوقات میں رہو، اور میری کون سی کوئی بات تم مان رہی ہو سوائے واٹس ایپ اور پر ڈی پی؟ دراصل الفاظ آگے پیچھے ہیں۔ تم مان رہی ہو سوائے واٹس ایپ کے میسنجر پر بات کرتی ہو، ڈی پی ریموو کرنے کا کہا ہے۔ ہیلو فون ہی رکھ دیا، اس کی اوقات میں رکھنا پڑے گا۔ ایک بار شادی ہو جائے، گن گن کے اپنی بے عزتی کے بدلے لوں گا۔ زندگی عذاب نہ بنانی تو میرا نام بھی احمد صدیقی نہیں۔ حمزہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آ۔ سلویٰ یار آج میرا فرسٹ ڈے ہے پاپا کے آفس میں، بہت تھک گیا ہوں، بس ماما نے بیف پلاؤ بنایا تھا تو تمہیں بہت پسند ہے نا، میں بس تمہارے لیے لے کر آیا تھا۔ پتہ ہے مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر کھانے سے پہلے تمہارے خوبصورت چاند سا چہرہ میرے سامنے آ گیا اور میں دورہ چلا آیا۔ ہاں ویسے مجھے تم کو کچھ دینا ہے؟ واؤ میرے چاند نے کیا دینا ہے؟ ویسے یہ بات تو سچ ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے چاند مت کہو، بس جلدی آؤ، مما کھانے پر ویٹ کر رہی ہیں، میں جاؤں گا، بس 2 منٹ۔ یہ لو گلاب جامن، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ ریئلی؟ یس۔ اوکے میں گھر لے کے جا رہا ہوں، ماما کو بھی ٹیسٹ کرواؤں گا۔ نہیں پلیز حمزہ بھائی، اب یہی کھا لے۔ ہاں اوکے، مگر پہلے میرا نام لو۔ ارے حمزہ یار، تو کھانا یہ اسپیشلی تیرے لیے بنایا ہے، کھا نہ تو اب ٹھیک ہے حمزہ جی، نوٹی گرل۔ جیسے ہی حمزہ گلاب جامن منہ میں ڈالتا، اس کو زور سے پھندا لگ گیا تھا اور وہ بری طرح کھانسنے لگا تھا۔ سلویٰ اس کے حال پہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ ویسے کیسے لگا میرے بنائے گئے مرچوں والے گلاب جامن؟ بہت اچھے ہیں، میں تو ساری زندگی کھانے کو تیار ہوں۔ آئی ایم سوری، تم تیار ہو؟ آپ پانی پیئے، میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں بس مذاق کر رہی تھی، شاید مرچیں بہت زیادہ تیز ہوگی۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، تم خوش تو میں بھی خوش۔ پانی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلتا ہوں۔ ویسے مٹھائی بہت مزے کی تھی، اینڈ ٹرائی اگین۔ کتنا فرق ہے دونوں میں۔ حمزہ بھائی میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، میں کیوں ان کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ مگر یہ تو سچ ہے نا، کوئی کچھ بھی کہہ دو، ایک لفظ نہیں کہتے، میری ہر شرارت ہر بدتمیزی ہنس کے سہ لیتے ہیں۔ مگر احمد ایک سائیکو ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنا تاڑنا، الزام لگانا ہی آتا ہے۔ میں ایسی سوچتی رہی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ کیوں میں خوش نہیں ہو رہی؟ حمزہ سے معافی مانگنی چاہیے، جب سے مانگنی ہوئی ہے وہ گھر نہیں آتے، میں کیا کروں؟ میرے اللہ جی مجھے صبر دے۔ سلویٰ یہ لڑکی کہاں چلے گی اس وقت؟ نمرا بیگم جو سلویٰ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکنی میں آئی تھی۔ سلویٰ میری جان، کیا حال بنایا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو ماما؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کون سی غلطی ہوئی مجھ سے کیا ہو گیا؟ سلویٰ نے اس ناخوشگوار واقعے کو سوچ کر بری طرح رونے لگی تھی۔ بیٹا چپ میری جان، ابھی چپ ہو جاؤ، جلدی سے نیچے آؤ، سحری کا وقت ہو رہا ہے، تم اللہ سے دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماما میں کافی بنا رہی ہوں، آپ پئیں گی؟ اور دادی آپ؟ نہیں آپ پیو، اپنی دادی کو بلاؤ۔ شکر ہے میری گڑیا کمرے سے تو باہر نکلی، بالکل پئیں گی اپنی گڑیا کے ہاتھ کی کافی۔ اور ادھر آؤ، میں تمہارے بالوں میں تیل لگاؤں، کیسی سوکھی گھاس جیسے بے رونق ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم حمزہ بیٹا، آپ اتنے دنوں بعد آؤ، اور یہ مٹھائی دادی میری رسم کی ہے۔ ارے سلویٰ تم بھی ہی مل گئے، شکر ہے، چلو یہ لو مٹھائی کھاؤ، میری رسم کی ہے، شاباش۔ نہیں وہ حمزہ نہیں، وہی کچھ منہ کھولو
نہیں وہی کچھ نہیں، منہ کھولو۔ ویری گڈ۔ لگ رہا ہے دادی سلوا کو میری رسم کا سن کر اچھا نہیں لگا۔ سلوا رکو، میری بات سننے سے کیا ہوا آنٹی؟ بس بیٹا کیا بتائیں، کچھ بتا بھی نہیں رہی ہو کہ میں دیکھتا ہوں پریشان نہ ہوں۔ سلوا کیا ہوا ہے؟ ریلیکس، ایسے کیوں رو رہی ہو یار؟ ایسے رو نہیں تو دیکھو، میں تمہارے آنسو آج بھی تکلیف دیتے ہیں مجھے، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ اور آپ کو بہت مبارک ہو، ایسے نہیں میرے ساتھ آئس کریم کھانے چلنا ہوگا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز آج نہیں اوکے پھر چلیں گے، ڈن؟ جی ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ سلوا تمہیں اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی آپ کی رسم؟ میرا مطلب آپ خوش ہیں؟ نہیں میرا مطلب وہ بہت خوبصورت ہے۔ خوش نہیں بہت خوش ہوں یار، خوبصورت تو ہے، انفیکٹ بہت زیادہ خوبصورت۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈمپل کو چھوتا ہوا بولا تھا۔ سلوا کو کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی حمزہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ حمزہ بھائی ادھر دیکھو میری طرف، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تمہیں کیوں میری رسم کا سن کر اچھا نہیں لگا؟ کیوں؟ تم مٹھائی کھاتے ہی لاؤں سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی؟ ایک بار سوچنا ضرور سلوا، سارے جواب مل جائیں گے، صرف 15 دن ہے تمہارے پاس، عید میں میری شادی ہے، آنا ضرور۔ مسز کا گال چھو کر چلا گیا تھا، سلوا کو حیران چھوڑ گیا تھا۔ احمد کل میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، کل شاپنگ پر جا رہے ہیں، عید میں تمہارا نکاح ہے اور تیاریاں بھی بہت کرنی ہے۔ بات سنیں، میں یہ شادی نہیں کر رہا، وہ ایک نہایت بدتمیز لڑکی ہے، آپ جائیں اور منع کر دیں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا احمد؟ پہلے بھی تمہاری جلد بازی، اسی تنگ ذہنیت اور شکی مزاج کی وجہ سے 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ میں ہر بار لڑکیوں میں خامیاں نکال کے تھک گئی ہوں، سب کہیں گے کہ برادری میں سب باتیں کریں گے، برادری میں تم اپنا دماغ درست کرو، اس دفعہ کوئی بہانہ نہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، اکلوتی بیٹی ہے، سوچو ٹھنڈے دماغ سے۔ وہ میری ایک بات نہیں سنتی، کہتی ہے مجھے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہاں تو تم کم نفسیاتی بنا کرو نا، اب جاؤ جا کے کچھ سوچو۔ سلوا اپنے روم کی کھڑکی کے پاس کھڑی لون کا نظارہ دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے حمزہ آ گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں رپا اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ مجھ سے شیئر بھی نہیں کرتی؟ نہیں کوئی بات نہیں، اچھا چلو چلتے ہیں، میں 1 مہینہ ہونے والا ہے، 1 سال لگ رہا ہے، یہ جیسے کوئی لمبی مسافت ہے، ختم ہی نہ ہونے والی ہو، اللہ نہ کرے ایسے مت کہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چل رہی ہو نا یا نہیں؟ ہاں چلتے ہیں، میں بس بیگ لے کر آ رہی ہوں، تم چلو۔ سلوا کی بری طبیعت کی وجہ سے دادی تو فوراً اجازت دے دی تھی، بچپن سے ساتھ پلے بڑے تھے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جیسے اجازت لے کے دونوں آئے، اسی وقت ایک گاڑی انٹر ہوئی تھی۔ گھر سے باہر کا بہت بڑا ایریا تھا جو گھر کا حصہ ہے، بڑا سا لان، ساتھ سوئمنگ پول، جھولا، دوسری طرف گراج، جبکہ درمیان کا حصہ صاف ستھرا روڈ کی طرف تھا جہاں سے مین گیٹ میں گاڑی وغیرہ انٹر ہوتی تھی، اور گھر کے گیٹ سے مین گیٹ تک پیدل چلنے کا راستہ، اور اس راستے کے دونوں سائڈ پر خوبصورت پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ گاڑی مین گیٹ پر رکتی اور دونوں ابھی گھر کے انٹر گیٹ سے اتر رہے تھے کہ بے دھیانی میں سلوا کا گل اسٹیپ پر پاؤں رکھ دی تھی، جس کی وجہ سے اس کا پیر پوری طرح مڑ گیا تھا، اور حمزہ بر وقت اسے تھام لیا تھا۔ آؤچ، بہت درد ہو رہا ہے، میرا پیر سیدھا نہیں ہو رہا، ریلیکس رہو۔ تو نہیں، مجھے دیکھنے دو۔ نہیں ادھر مس سلوا، کبھی تو مان لیا کرو، ہر وقت اپنی مرضی ہی کرنی ہوتی ہے۔ اب گیا تو نہیں آؤں گا، سمجھی؟ اس کی اس بات نہ جانے کہ اس کا دل اداس ہو گیا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ حمزہ نے سلوا کو باتوں میں لگا کر جھٹکے سے اس کا پیر کھینچا، فوراً ہی ٹک کی آواز کے ساتھ سلوا کی دردناک چیخ گونجی تھی۔ سلوا کی چھوٹی سی ناک ڈوڑنے سے سرخ ہو گئی تھی، سوسو کرتی ہوئی حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ جب دھیان اپنے آپ پر گیا تو ڈھیر و شرمیان گرا تھا، ایک ہاتھ حمزہ کے شولڈر پر اور دوسرا ہاتھ حمزہ کے ہاتھ میں قید تھا، اور اس نے حمزہ کے دونوں ہاتھوں کو ہٹانے کے لیے استعمال کیا تھا اپنے پیر سے۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ نہیں پلیز، آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں محسوس کرتے ہوئے سلوا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، یہ لو۔ چھوڑ دیا، میں اب آپ کو باہوں میں اٹھا کر چلیں گی، آپ ہاتھ آگے کرو اپنا، ورنہ گود میں اٹھا کر گاڑی تک لے کر جاؤں گا۔ اس کا بھروسہ بھی نہیں تھا، سلوا فوراً ہاتھ آگے کر دیا تھا۔ پہلے ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، پھر آئس کریم، شاباش۔ دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر احمد غصے سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ احمد اور اس کی امی جو گھر میں انٹر ہوئے تھے، دونوں کو ساتھ دیکھ لیا تھا۔ سلوا، جس کا ہاتھ حمزہ نے پکڑا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ سلوا کے شولڈر پر سہارے کے لیے رکھا ہوا تھا، جسے سلوا اس کے بے تحاشا قریب تھی۔ ویری گڈ، مجھ سے تو بات کرتے ہوئے دین یاد آ جاتا ہے۔ یہاں دیکھو ذرا، منگیتر میری اور باہوں میں کسی اور کی، پھر میری پابندیاں کہاں پابندیاں لگیں گی؟ میں سلوا، بہت دیکھی ہیں تم جیسی جو اس طرح عزت کے جنازے نکال دیتی ہیں، تمہیں تو قتل کر دینا چاہیے۔ کہنے کے ساتھ ہی سلوا گلا دبانے لگ گیا تھا۔ سلوا کی حالت بہت بری ہو گئی، پورا چہرہ لال ہو گیا۔ چھوڑو اسے احمد، مر جائے گی، چھوڑ دو بیٹا، قسم ہے تمہاری ماں کی، بس کرو۔ احمد جیسے احمد کی گرفت کمزور ہوئی، فوراً حمزہ ایک جھٹکے سے اسے پھینکا تھا، اور سلوا بھی جھٹکے سے دور جا گری تھی، اور گملے کا کنارہ اس کے سر میں لگ گیا تھا۔ احمد اور اس کی امی تو چلے گئے تھے، وہ فوراً سلوا کو ہسپتال لے آیا تھا۔ ابھی سلوا گھر آئی تھی، سب پریشان ہو گئے تھے، یہ کیا حال کر دیا اس جانور نے میری بیٹی کا، شکر ہے حمزہ ساتھ تھا۔ سلمان بیٹا، یہ تو اچھا ہوا ہمیں شادی سے پہلے ان کی اصلیت کا پتہ چل گیا۔ سلوا چپ چاپ سب کو دیکھ رہی تھی، جب یسریٰ بیگم سلوا کو روم میں لٹانے چلی گئی تھی۔ سلوا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد
میری وجہ سے سب پریشان ہو گئے۔ بابا کہتے ہیں بابا کتنے پریشان تھے۔ دادی ماں حمزہ کاش میں سائے کے پیچھے نہ جاتی، ہمیشہ اپنا آئیڈیل ڈھونڈنے کے چکر میں حمزہ کو اگنور کیا، حمزہ کی قدر کرتی، ہاں کر دیتی، یہ نہیں ہوتا، پھر سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ جب حمزہ روم میں آیا تو سلویٰ بیڈ پر گری ہوئی تھی۔ سلویٰ اٹھو آنٹی، دادی انکل دیکھیں سلویٰ کو کیا ہوا ہے۔ سلمان صاحب فوراً ڈاکٹر کو کال کرنے لگے تھے۔ دیکھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بہت ٹینشن لی ہے، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، بس ان کو ٹینشن سے دور رکھے، دوبارہ یہ سب خطرناک ہو سکتا ہے۔ دیکھو تمہاری جلد بازی میں کیا کیا ہو گیا ہے، مر وہ لڑکی کہاں سے کہاں چلی گئی، اسے کچھ ہوا تو اس کا باپ تم پر کیس کر دے گا، تمہاری باتوں کی وجہ سے وہ مائنڈلی ڈسٹرب ہے اور تم نے اس کا گلا دبا دیا تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑی رسوا کرنے میں، تم بیٹے ہو میرے، تمہیں کچھ ہوا تو میں کیسے رہوں گی، دفع کرو سلویٰ کو۔ سلویٰ بیٹا جو تم چاہو گی وہی ہوگا، پریشان مت ہو میری بچی، دادی میں نے بہت کوشش کی ہے منگنی بچانے کی، آپ کو، ماما پاپا کو، یہاں تک کہ کبھی حمزہ بھائی کو بھی نہیں، انہوں نے بہت پوچھا میں کیوں پریشان رہتی، میں نے نہیں بتایا، ہر بار وہ شخص مجھے بد کردار کہتا ہے، میرے کردار کی تصریف کرتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، ہاں میری بچی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، دیکھو کیسے اس کیس کے سامنے آ گئی، تم بتاؤ کیا چاہتی ہو، بس آپ یہ سب ختم کر دیں، میں تھک گئی ہوں۔ وہ سب کے سامنے حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے بھائی کا لقب لگاتی تھی، ویسے اکیلے تو حمزہ ہی کہتی تھی کیونکہ کون سا کوئی اکیلے میں سنتا تھا، دادی حمزہ بھائی تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، مگر دیکھے ان سے صبر نہیں ہوا میری منگنی کے، 15 دن بعد ہی منگنی کر لو، دیکھے کتنا خوش ہیں، کیوں نہیں کتنے خوش ہیں، میں کیوں نہیں ہوں، سب مرد جھوٹے ہوتے ہیں۔ نانا میری گڑیا دیکھو آج آخری روزہ ہے، دعا کرو، منا لو اپنے رب کو، چلو آؤ نیچے افطاری بناؤ تمہارا بھی دل لگا رہے گا، آجاؤ۔ سلویٰ کچھ پرسکون تھی، دادی سے بات کرنے کے بعد وہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے چھت پر آئی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے خیر خیریت سے رمضان گزر گیا، تو نے میری چھوٹی اور دھوکے باز لوگوں سے حفاظت کی، مجھے معاف کر دے میرے مولا، اس رمضان کے پاک مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہ بخش دے، جو میرے حق میں بہتر ہے اس سے مجھ تک پہنچا دے میرے مولا، مجھ میں اتنی سمجھ نہیں ہے جو تیرے بندے کو پہچان سکوں۔ سلویٰ اشکوں سے روتے ہوئے اپنے رب سے روبرو تھی، شاید یہ اس کی قبولیت کی گھڑی تھی، اتنے میں چاند بھی اس حسین شام کو کا گواہ بن گیا تھا، واہ چاند نظر آ گیا، مجھے سب کو مبارکباد دینی ہے۔ سلویٰ اپنے آنسو صاف کر کے بھاگتے ہوئے نیچے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو حسینہ، چاند نظر آ گیا، سب کو مبارکباد دینے، ہاں نظر تو آ گیا ہے، بہت خوش بھی لگ رہا ہے، چمک بھی رہا ہے، خوبصورت بھی لگ رہا ہے اس وقت، کیونکہ میرا چاند تو میرے سامنے ہے، میری آنکھوں کے روبرو، میری دھڑکنوں کی سرگم میں، میرے پیاسے لبوں کی پیاس میں، میرے بکھرے سے اس وجود میں، اور میری سانسوں کی مالا میں دھک دھک سے روا ہے، کہنے کے ساتھ اس اپنے حصار میں قید کر لیا تھا، اب آپ کو چاند کوئی اور ہوگا نا، سلویٰ جو کہ اس کی قید میں رہائی کے پر تول رہی تھی، نہ جانے انجانے میں شکوہ کر بیٹھی تھی، کس نے کہا میرا چاند بس تم ہو میری کیوٹی پائے، اچھا پھر یہ سب کیا تھا جو میری رسم ہوتے ہی آپ نے منگنی کر لی تھی، اور اب تو آپ کی شادی ہونے والی ہے، کون سا زندگی رک جاتی ہے، وہ تو بہت خوبصورت ہے نا، اب اسے کہو میری چاند وغیرہ چھوڑ دے مجھے، اوئے بس بہت بول لیا، چھوڑو مجھے، جاؤ اس چڑیل کے پاس، کس کے پاس جاؤں، وہ اپنا حصار مزید تنگ کرنے لگا تھا، کہنے کے ساتھ ہی بولو رہ لوگی میرے بغیر، کہاں جاؤں میں بتاؤ، تم پہلے میرا ہاتھ تو چھوڑیں، پہلے جواب دو، اس کے پاس جائیں جس سے منگنی کی ہے، تم سے کس نے کہا میری منگنی ہوئی ہے، اچھا پھر وہ مٹھائی کیا تھی جو مجھے کھلائی تھی، وہ سب تو صرف تمہیں چرانے اور جلانے کے لیے ایک چھوٹی سی مذاق کی تھی، ہم سب نے ہاں ہاں کیا، وہی سنتے حمزہ کے سینے پر مکے برسانے لگی تھی اور رونے بھی لگی تھی، میرا مذاق بناتی تم سب نے کیوں کیا، وہ بری طرح چلا رہی تھی، حمزہ کو دھکا دے کے جانے لگی، حمزہ ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے سیدھا کیا، وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی، خاموش، listen to me my love, nothing is as you think, sweetie, I love you forever, سلویٰ look at me here, I'm really sorry سلویٰ, don't cry baby، بس اب اور مت رو، اتنا آنسو تو بہا لیے ہیں میری جان، میں نے اسے تمہارے لیے سب کیا ہے، اگر میں تم سے جھوٹ نہ کہتا، مانگنے کا تو تمہیں کبھی مجھے کھونے کا احساس نہیں ہوتا، نہ ہی تم اتنی آسانی سے کبھی مانتی، بولو کیا کرتا میں، I'm sorry حمزہ and I like you، اگر میں ایک شراب کے پیچھے نہ بھاگتی تو یہ سب نہ ہوتا، یہ سب میری غلطی ہے، اب تو قبول ہے نا میرے چاند کو، ہاں دل سے قبول ہے، سلویٰ کہہ کر شرما کر بھاگ گئی تھی، حمزہ سرشاری سے مسکرا گیا تھا، رب کے حضور سجدے میں گر گیا تھا، ہم مل جائے اس طرح دو لہریں جس طرح، حمزہ سلویٰ کا ہاتھ میں ساحل کے کنارے گنگنا رہا تھا، سلویٰ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا، 14ویں کی رات، یہ مکمل چاند، رات گہرا اور اپنی ہی موج میں بہتا سمندر، اور تمہاری مسکراتی آنکھیں گالوں پہ پڑتا گھڑا، ہاں واقعی بہت پرسکون ہے، بہت سکون مل رہا ہے، بہت بہت، کہنے کے ساتھ ہی سلویٰ پانی ہاتھوں میں بھر کر حمزہ کے اوپر پھینکنے لگی تھی، سلویٰ نہیں یار، اسٹاپ اٹ، آنکھیں جل رہی ہیں، بہت کھا رہا ہے یار، رک جا، میں نے
پھینکنا شروع کر دیا تو بیٹا بھاگتی پھروگی سلویٰ کی بچی رکو۔ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ جیسے حمزہ سلویٰ کے اوپر پانی پھینکنا شروع کر دیا تھا، سلویٰ بھاگنا شروع کر دیتی۔ سلویٰ کے آگے آگے، حمزہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ دونوں بھاگ رہے تھے۔ ساحل سمندر پر موجود آس پاس کے لوگ رش پری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور چاند بھی ان کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش تھا اور اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول میرا چاند، اس کے رائٹر ہے نور چودھری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ سو یہ دونوں چھوٹے چھوٹے سے ناول تھے۔ جو پہلا ناول تھا وہ تھوڑا تھا ایموشنل ٹائپ کا، لیکن وہ افسانہ تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا کرنا چاہیے تھا، اسلم جیسے لوگوں کو تھوڑا سبق سکھانا چاہیے تھا، لیکن خیر، لیکن اچھا تھا۔ اور دوسرا یہ ناول ہے تو یہ بھی اس میں املا کی تھوڑی مسٹیک تھی، تو میں نے پوری کوشش کی اسے ٹھیک سے پڑھنے کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔